مشرق وسطی میں پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران آمنے سامنے، تہران کی کویت پر میزائل اور ڈرون حملے، دفاعی نظام فعال، سائرن بج اٹھے، حملوں کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق جزیرے سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر بھی میزائل داغے، ویڈیو جاری، امریکہ کا جوابی وار، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے گروک اور پشم جزیرے پر حملے، ایرانی فضائی دفاعی نظام اور ڈرونز تباہ کر دیے، ریڈار اور کمانڈ مراکز بھی نشانہ، امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، دوبارہ جارحیت پر پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا، ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیشن کمانڈر حبیب اللہ کی وارننگ، کہا ایرانی فوج جدید ٹیکنالوجی اور عسکری ساز و سامان سے لیس ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک اچھی ڈیل ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید، سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، معاہدہ امریکہ اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ شور مچا رہے ہیں، کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کام کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے، مخالفین پرسکون رہیں اور اطمینان رکھیں، آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں نیا موڑ، طے شدہ مسودے میں مزید تبدیلیاں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے ترمیم شدہ مسودہ ایران کو بھیج دیا، امریکی صدر کی نئی شرائط مذاکراتی عمل کو تیز کرنے اور ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہیں، ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے متعلق شقوں پر اعتراض ہے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں، تہران 3 روز میں جواب دے گا۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنانا ناممکن، امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں معاہدے سے متعلق جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ نہیں، ایسی خبروں کو اہمیت نہیں دی جا سکتی، ایرانی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا جنگ کے بادل ابھی چھٹے نہیں، فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، کسی بھی جارحیت پر پہلے سے بھی سخت جواب دیا جائے گا۔ خطے میں غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% اضافہ، امریکی کروڈ آئل کی قیمت $89.72 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $93.23 فی بیرل پر پہنچ گئی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، ٹریڈنگ کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت، فضائی حملوں میں مزید 6 شہری شہید، درجنوں زخمی، جنگ بندی کے لیے امریکہ کی سفارتی کوششیں تیز، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر سے رابطہ، پہلے مرحلے میں حزب اللہ اسرائیل پر تمام حملے روکے، امریکہ کی تجویز اسرائیل حملے روکے تو حزب اللہ کی ضمانت دینے کو تیار ہوں، اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ کا بیان، برطانوی وزیر خارجہ کا حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے اور اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کایا کالاس کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا، کایا کالاس کی صدر مملکت وزیر اعظم سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، پاک یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت بھی کریں گی۔ نئے بجٹ میں بڑے معاشی اہداف کیا ہونے چاہیے، سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزارتوں اور صوبوں کے نمائندے شریک، پی ایس ڈی پی گزشتہ 8 سال سے جمود کا شکار، صوبوں کے مقابلے میں وفاقی حکومت کو وسائل کی کمی کا سامنا، شاید غیر اہم منصوبوں کو جاری نہ رکھ سکیں، احسن اقبال کا خطاب، کہا ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں، بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن پہلی ترجیح، حکومت جمہوری عمل کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، وزیر اعظم کا عزم، شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، جی بی الیکشن کے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ، بتایا ووٹرز کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے، وزیر اعظم کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔
گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر، آئی پی پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے الیکشن دفاتر میں گہما گہمی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اسکردو پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری تحصیل گلاب پور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ چلاس، غزر، گلگت سمیت دیگر مقامات پر بھی جلسے شیڈیول۔ نواز شریف نے ملک میں جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی، توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ عوام سوچ سمجھ کر اور کارکردگی کی بنیاد پر امیدواروں کو پرکھیں۔ خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا تعمیر و ترقی کا جو تجربہ نون لیگ کو ہے وہ کسی کو نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی اسکردو پہنچ گئے۔ ایکس پر پیغام میں کہا انتخابی مہم کو وقار، احترام اور عوامی مفاد کے عزم سے آگے بڑھائیں گے۔ انتخاب محض اقتدار کے حصول کی جد و جہد نہیں، جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔ شہری جمہوری جد و جہد میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اندرونی خلفشار کا شکار، صوبائی صدر جنید خان نے اختلافات کے خاتمے کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنا دی۔ سابق اسپیکر اسد قیصر سربراہی کریں گے۔ کمیٹی ارکان پارلیمنٹ، پارلیمانی پارٹی اور صوبائی حکومت کے درمیان رابطہ کاری کا کردار ادا کرے گی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 40 اراکین اسمبلی غیر حاضر۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، سابق اسپیکر مشتاق غنی اور سابق وزراء بھی شامل۔ ارکان کی عدم موجودگی پر وزیر اعلیٰ کے پی برہم، اجلاس میں گروپ بندی سمیت دیگر پارٹی امور پر بات چیت۔ سہیل آفریدی نے کہا مخالفین نے اختلافات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، صوبے کے حقوق نہیں دیے جا رہے، گیس اور گندم کی فراہمی بند کی گئی، اپنے حقوق کے لیے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر جد و جہد کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس 8 جون تک ملتوی، نیا شیڈیول جاری۔ حکومت کی کفایت جاری مہم، اسلام آباد میں آج سے مارکیٹیں اور مالز رات 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ میڈیکل سٹورز اور اسپتال پابندی سے مستثنی، پیٹرول پمپس بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ریسٹورانٹس، فوڈ پوائنٹ، تندور، کریانہ اور بیکریاں رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں مارکیٹوں پر اوقات کار کی بندش میں نرمی کا آج آخری روز، کل سے بازار پرانے وقت رات 8 بجے بند ہوں گے۔ کراچی میں مسائل کا انبار، کہیں کچرے کے ڈھیر تو کہیں پانی کی دہائی۔ جنا ٹاؤن لائنز ایریا کی UC 10 میں ہر طرف گندگی ہی گندگی، تعفن اٹھنے لگا، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ۔ شہر قائد میں پانی کا بحران بھی شدید، مختلف علاقوں کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ FC ایریا میں بھی صورتحال انتہائی ابتر، بچے بڑے سب کو پانی کی تلاش، ہر ماہ 8 سے 10 ہزار اضافی خرچ کرنا پڑتے ہیں، شہریوں کا پارہ ہائی۔ فتنہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ناکام، غیور بلوچوں کا بھارتی پراکسی تنظیموں میں شامل رشتہ داروں سے اعلان لا تعلقی۔ دہشت گرد ثانیہ کے والد نے بیٹی سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا اعلان۔ کوئٹہ، پنجگور، گوادر، تربت کے شہریوں نے گمراہ بیٹے بھائیوں کو آگ کر دیا۔ محب وطن بلوچوں کے اقدامات، پاک فوجی قربانیوں پر اعتماد اور بھارتی پراکسیز کی مکمل شکست کا اعلان ہے۔ لاڑکانہ میں پرانی دشمنی پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی، مرنے والوں میں ماں، بیٹی اور 2 بیٹے شامل۔ علاقے میں خوف و ہراس، پولیس نے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ میچ جیتو، سیریز جیتو، شاہینوں کے سامنے سادہ فارمولا، ٹرافی نام کرنے کے لیے ایک فتح درکار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل لاہور میں ہوگا۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ جیت کا جشن، ٹرافی کے جلوے، چیمپئنز کو ہزاروں پرستاروں کا خراج تحسین۔ یویفا چیمپئنز لیگ کی فاتح PSG کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، ایفل ٹاور کے سامنے پر رونق تقریب، کھلاڑیوں کا ٹائٹل کے ساتھ ہلا گلا، فینس کی موج مستی۔ فاتح ٹیم کی فرانسیسی صدر سے بھی ملاقات، میکرون کی طرف سے شاندار فتح، ملک کے لیے اعزاز قرار۔ اسٹارز کی ہوم گراؤنڈ پر بھی انٹری، پارک ڈی پرنسز اسٹیڈیم میں ہاؤس فل پارٹی۔ فرینچ اوپن میں ٹائٹل کی دوڑ، الیگزینڈر زیوروف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ جرمن کھلاڑی نے چوتھے راؤنڈ میں نیدرلینڈز کے ڈی جونگ کو شکست دے دی۔ جوکووچ کو ہرانے والے فونسیکا نے کیسپر روڈ کی چھٹی کر دی۔ برازیلین کھلاڑی نے 15ویں سیڈ کو شکست دے کر ٹاپ 8 میں جگہ بنا لی۔
ٹائٹل کا مشن مکمل، ونیگارڈ نے جیرو ڈی اٹالیا سائیکل ریس کا معرکہ سر کر لیا، ڈنمارک کے سائیکلسٹ نے چوتھا گرینڈ ٹائٹل جیتا۔ اختتامی تقریب میں رنگ برنگے مناظر، چیمپئن کے بچے بھی جشن میں شریک، فاتح سائیکلسٹ کے ٹرافی اٹھاتے ہی رونقیں بکھر گئیں، مداحوں کا زبردست خراج تحسین۔